ایک بات جو ہے وہ یہ ہے ہمیں نظر تو کچھ نہیں آتا، ان کے بارے میں تو کہا بڑے عجیب غریب نظارے دیکھیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ کو جراثیم نظر آتے ہیں؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے، یہ ان سے سوال ہم کر رہے ہیں، کیا آپ کو جراثیم نظر آتے ہیں؟ جواب ہے نہیں۔ اور یہی جو جراثیم ہیں یا اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، ان کو ایک سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ لگا کر، بایو سلائیڈ کے اوپر جو ہے وہ لگا کر کے خوردبین کے نیچے رکھ کر، خالی خوردبین کے نیچے رکھنا ہوگا بلکہ اس خوردبین کو فوکس بھی کرنا ہوگا۔ خوردبین کو کیا کرنا پڑے گا؟ فوکس بھی کرنا پڑے گا۔ پھر کیا ہے وہ نظر آ جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے، اس میں یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے۔ جنہوں نے میٹرک پڑھا ہوا ہے نا، میٹرک تک جنہوں نے سائنس پڑھی ہوئی ہے، ان کے لیے بھی بات سمجھنے کے لیے بڑی آسان ہے۔ میٹرک میں جو آپ جب ٹیلیسکوپ جو مائکروسکوپ جو ہے، اس کو جب ٹیلیسکوپ تو نہیں مائکروسکوپ کہیں گے اس کو، جب آپ خوردبین، ہم نے چونکہ اردو میں پڑھا ہے خالد بھائی تو خوردبین میں بولتا ہوں، ٹھیک نا جی، تو اس کو مائکروسکوپ ہی کہتے ہیں ویسے انگلش میں۔ تو خوردبین میں وہ پہلا جو تجربہ کرتے تھے وہ کیا تھا بایو میں، کہ وہ پیاز کی جھلی ہوتی تھی خالد بھائی، اس پیاز کی جھلی کو وہ سلائیڈ ہوتی تھی، اس کے اوپر لگا کے تو اس کو خوردبین کے نیچے رکھ کے تو مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کے اس کو چیک کرتے تھے۔ مائکروسکوپ بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عام نارمل مائکروسکوپ ہوتی ہے، ایک الیکٹران مائکروسکوپ ہوتی ہے، وہ پھر الگ ساتھ میں معاملہ اس کا الگ ہے۔ تو پھر کیا تھا، عام تو ہمیں پیاز کی جھلی نظر آ رہی ہے، لیکن جب ہم اس میں سے مائکروسکوپ میں سے دیکھتے تھے پھر کیا تھا وہ، اور مائکروسکوپ کو فوکس کر کے دیکھتے تھے تو پھر وہ اس کے اندر آپ بولے کچھ ٹیشوز وغیرہ جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ جس طرح عام دنیاوی چیزیں جو لوگ دیکھ ہی رہے ہیں، ٹیلیسکوپ والا دیکھ رہا، مائکروسکوپ والا دیکھ رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا، اس طرح ٹیلیسکوپ والا کہکشائیں دیکھ رہا، بھی ہمیں نظر نہیں آتی، ٹیلیسکوپ والا کیا ہے دیکھ رہا ہے۔ تو جب ٹیلیسکوپ کہکشائیں دکھا سکتی ہے، مائکروسکوپ جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ بہت ساری دیگر چیزیں دکھا سکتی ہے جو بہت باریک ہیں، بہت چھوٹی ہیں، جراثیم دکھا سکتی ہے، تو اللہ کی رحمت اپنے بندے کو ان آنکھوں سے عجیب عجیب نظارے بھی دکھا سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میں نے سوچا کہ ابتدا میں ہی اس کا وہ ہو جائے تاکہ آگے معاملہ جو ہے نا وہ کلیئر چلتا چلا جائے۔ دو مثالیں، ایک مائکروسکوپ کی دے دی ہے میں نے، ایک ٹیلیسکوپ کی دے دی ہے، پھر اس کو فوکس بھی کرنا پڑتا ہے۔ آنکھ بھی ہو، آنکھ تو سب کی ہے، ٹیلیسکوپ تو ہے لیکن فوکس نہیں ہے، فوکس نہیں، نظر نہیں آ رہا، آنکھ تو ہے لیکن اس میں وہ تائید الہی شامل ہوگی تو ہی نظارہ کھل کے سامنے آئے گا جو ذوالنون مصری کے لیے کھل کے سامنے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی عدنان بھائی۔ بالکل، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ عباسی خلیفہ تھا، منصور عباسی، ابو جعفر منصور، اس کے زمانے میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی ہے، اور نحیف البدن تھے، چونکہ اللہ والوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں زہد تقوی اختیار کرنے کے، اور بالخصوص دنیا سے بے رغبتی کے حوالے سے، لیکن رنگت مبارک سرخ تھی اور داڑھی شریف جو ہے وہ سیاہ رنگ کی تھی۔ میں قربان۔ اور آپ نے چونکہ ابتدا ہی سے ایک سفر کا معاملہ رہا، اور جو مختلف بزرگان دین نے آپ کی بارگاہ میں حاضری دی، جیسے حضرت ابن الجلا رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 600 مشائخ سے میں نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، لیکن ابن جلا رحمۃ اللہ تعالی خود بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت اللہ کے ولی ہیں، فرماتے میں نے 600 مشائخ سے ملاقات کی، لیکن ان 600 میں سے 4 وہ ہیں جو سب سے ممتاز میں نے پایا ان کو، اور ارشاد فرماتے ہیں ان 600 میں سے جو 4 ہیں، ان 4 میں سے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی کی عظمت اور رفت سب سے ممتاز ہے۔ اللہ والوں کا ان کی طرف رجحان، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ بزرگ ہیں، حضرت شیخ اکبر محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ تبارک تعالی نے مکاشفات اور مشاہدات کو ان کے لیے عیاں کر دیا، کھول دیا تھا۔ یہی وجہ ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہیں ان کے سفر میں، ان کی زندگی کے اندر ہمیں یوں لگتا ہے جیسے طی الارض، جو کرامت کی ایک قسم ہے، یعنی زمین کو لپیٹ دیا جانا، تھوڑے وقت میں بہت زیادہ سفر کر لینا۔
ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات ہیں، یوں لگتا ہے کہ زمین ان کے لیے لپیٹ دی گئی ہے، وقت کو ان کے لیے جو ہے نا لپیٹ دیا گیا ہے، بہت بڑے بڑے کام بہت تھوڑی سی دیر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے ظاہر فرما دیا کرتا تھا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یہ ایسے کثیر الکرامات اور کثیر المشاہدات بزرگ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ان کے ساتھ سفر پر جا رہا تھا، کہیں بحری سفر تھا ہمارا، تو فرماتے ہیں میں نے سفر کے دوران ان سے عرض کی حضور مجھے پیاس لگی ہے، تو آپ نے نا ایسے یوں چلو بھرا اور مجھے جو ہے نا فرمایا کہ پانی پیو۔ فرماتے ہیں سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے ہر ایک جانتا ہے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی نے یوں کر کے بھرا اور فرمایا پیو۔ فرماتے ہیں میں نے جب پانی پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے بہت ساری چیزیں وہ کہ جو اپنی قدرت کے وہی مشاہدات، اگر نگاہ ہو نظر ہو، پھر اللہ تبارک و تعالی کی اس کے اندر تائید اور مدد بھی شامل ہو، تو پھر بندے کے لیے یوں راہیں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور انسان کا اللہ تبارک و تعالی پر ایمان جو ہے اس کی قدرت پر وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا، جیسے شیخ اکبر ابن محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی ذکر فرماتے ہیں کسی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ کی توبہ کا کیا واقعہ ہے، تائب کیسے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں کہہ لیں کہ راہ کی طرف کیسے آئے، رجوع اللہ کیسے ہوا، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، ایسے ہی سفر کرتے کرتے ایک دفعہ ایک علاقے میں پہنچا، فرماتے ہیں مصر سے سفر تھا میرا دوسرے علاقے کی جانب، رستے میں سو گیا، آنکھ لگی، فرماتے ہیں کہ جب میں اٹھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ منظر کیا تھا؟ فرماتے ہیں اور مختلف جو ہے وہ اور اس سے پہلے بھی بعض مشاہدات آپ فرما چکے تھے، لیکن یہاں یہ وہ واقعہ تھا جس نے جو رجوع اللہ کا سبب بنا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ ہے، وہ ایک درخت سے نیچے اترا، میں نے کہا کہ یہ بھی کیسے کھاتا پیتا ہوگا بیچارہ، تو لیکن اللہ تبارک و تعالی رزق دینے پر، رزق عطا کرنے پر قادر ہے۔ فرماتے میں نے دیکھا اچانک زمین پھٹی، اس کے اندر سے دو چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ برتن، دو چھوٹے چھوٹے نکلے۔ کیسے برتن؟ ارشاد فرماتے ایک سونے کا تھا، ایک چاندی کا تھا، اللہ اکبر، اور فرماتے ایک تلوں سے بھرا ہوا اور دوسرا جو ہے وہ پانی سے شرابور، پانی سے بھرا ہوا اوپر تک۔ فرماتے ہیں کہ اس نے وہ جو اندھا پرندہ تھا اس نے وہ تل کھائے، اس کے بعد پانی پیا، اور اچانک وہ برتن دونوں جیسے آئے تھے ویسے غائب۔ فرماتے ہیں وہ پرندہ اڑا اور پھر دوبارہ سے چلا گیا درخت کے اوپر۔ فرماتے ہیں میں یہ سارے کا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا نا تو اللہ تبارک و تعالی کی صفت رزاقیت، اللہ تبارک و تعالی کا جو رزق عطا فرمانے کا جو وصف ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو عظمت ہے، ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی کی رزاقیت پر میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، اور میرے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی کہ جس خالق مالک نے اسے ایسا بنایا ہے وہ اسے رزق کس انداز میں فراہم کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں بس یہی بات تھی جس نے مجھے سوچ اور فکر پر مجبور کر دیا، اور رجوع اللہ کی جانب جو ہے وہ آنے کا یہ واقعہ میرا سبب بنا۔ واہ واہ۔